ماشاءاللہ ربیع الاول کی بہاریں ہم جوبن کی طرف روانہ ہیں. ترتیب کے ساتھ ہمارا درس قرآن چل رہا ہے. بیان کو سلسلہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ اتفاق دیکھیے کہ ترتیب کے ساتھ بیان میں آج جو آیت سب سے پہلے بیان کی جس پر بات کریں گے یہ وہ آیت ہے جس کو ہمارے یہاں حضور کی میلاد کے ساتھ ایک نسبت ہے. حضور علیہ السلام تسلیم کے ذکر پاک کے ساتھ خصوصی نسبت ہے اس آیت مقدس سے. آج ہمارا تیسرا پارہ اختتام آخری رکوع ہے تیسرے پارہ کا. اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہے اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے خطاب دیا. کیا دیا؟ کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا. فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ اب یہ کرام عرض کیا قالوا اقررنا ہم نے اقرار کر لیا. فرمایا بس گواہ ہے اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے. یہ اتفاق کرنے کے ساتھ جو درس ہمارا سلسلہ ہے اور اس آیت میں میلاد مصطفیٰ بیان ہے. سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد کریں جب میں نے سب نبیوں سے عہد لیا. سب نبیوں سے عہد لیا. عہد کب لیا، کہاں پہ لیا، کب لیا یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کنفرم ہے عالم ارواح میں لیا یا بذریعہ وحی. تمام انبیاء کرام وسیلت سے عالم ارواح میں پروگرام ہوا اور تمام انبیاء کی روحیں وہاں پر جمع ہو گئیں اور سب انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے کہ جب میرا نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو تم سب ان پر ایمان لے آنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی مدد کرنا. تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے. جب نبیوں سے یہ عہد دے دیا اور انبیاء نے اقرار بھی کر لیا تو اس سے عظمت مصطفیٰ کے بہت سارے پہلو اجاگر ہوتے ہیں اور ان میں ایک پہلو یہ ہے کہ دیکھیں ہم الحمدللہ حضور کے امتی ہیں. ہم حضور کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ اسی پر مرنا نصیب، اسی پر قائم رکھے. کل قیامت کے دن بھی ہماری حضور کے ساتھ نسبت یہ ہے محمد رسول عربی کے امتی. اس پر ہمیں بڑا فخر ہے، بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم عملی طور پر، فعلی طور پر بالفعل حضور کے امتی ہیں. حقیقتاً اللہ کے فضل سے ہم حضور کے امتی ہیں. لیکن سب نبیوں سے اللہ نے کیا عہد لیا تھا کہ جب یہ آئیں تو تم ان پر ایمان لے آنا. لَتُؤْمِنُنَّ
اچھا ایک ہوتا ہے ایمان لانا، یہاں آپ کو میں نے پہلے بھی چند بار عرض کیا ہے کہ کسی بھی فعل مضارع کے شروع میں جب لام آ جاتا ہے، لام، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، اور آخر میں جب نون تشدید والا آ جاتا ہے، شد والا نون، تو اس کا مطلب بھی تاکید ہوتا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ، ضرور ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ضرور ان پر ایمان لانا ہے تم نے۔ اور پھر پوچھا عہد کرتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ فرما رہا ہے اچھا تم نے اقرار کر لیا، میں گواہ ہوں، اور تم بھی ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی گواہوں میں ہوں، اور گواہ میں خود ہوں، رب العالمین فرما رہا ہے۔ تو انبیاء کرام سے حضور پر ایمان لانے کا عہد لیا جا رہا ہے، اور بڑے زبردست تاکیدی الفاظ کے ساتھ یہ عہد لیا جا رہا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہم تو بالفعل اللہ کے فضل سے حضور کے امتی ہیں، لیکن حکم نبیوں کو بھی ہوا تھا، سب نبیوں کو بھی ہوا تھا کہ تم حضور پر ایمان لانا، تو ہم تو بالفعل حضور کے امتی ہوئے، تمام انبیاء بالحکم حضور کے امتی ہیں، سب انبیاء حضور کے بالحکم امتی ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہا تھا تاجدار بریلی نے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ یعنی میں انبیاء سے عرض کروں اے مالکو کیا شان ہے کہ جو تمہارے نبی ہیں وہ ہمارے بھی نبی ہیں، فرق اتنا ہے ہمارے بالفعل نبی ہیں اور تمہارے بالحکم نبی ہیں۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انبیاء سے عہد لیا ہے کہ تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ اچھا مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے عالم ارواح میں یہ کانفرنس ہوئی تھی، محفل ہوئی تھی، جس میں یہ عہد لیا گیا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے، انبیاء کرام کے تشریف لانے سے بھی پہلے عالم ارواح میں خود رب العالمین نے محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا ہے، ذکر مصطفیٰ کا اہتمام فرمایا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ عالم ارواح میں نہیں، جب انبیاء کرام تشریف لائے تو ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ عہد لیا ہے کہ جب وہ نبی آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی تائید کرو گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کب آنا ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کب آنا ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم آسمانوں پر تشریف لے جائیں گے، اس کے پھر اتنے طویل عرصہ کے بعد پھر نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عہد کیوں لیا؟ اس لیے ایک تو یہ سب انبیاء حکماً حضور کے امتی بن جائیں، اور دوسرا یہ انبیاء اپنی اپنی امتوں سے عہد لے لیں، اپنی اپنی امتوں سے عہد لے لیں۔ یہ انبیاء اگرچہ نہ ہوں گے، ان کے امتی ہوں گے، ان کی نسلیں ہوں گی، چاہے وہ بنی اسرائیل کے ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے فالوورز ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ تو ہوں گے۔ تو انبیاء پہلے ہی ان سے عہد لے لیں تاکہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں تو سب کو پتہ ہو اب برحق اللہ کے سچے نبی وہ تو سبھی تھے، لیکن جس پر ایمان لانا قابل قبول آج کی ڈیٹ میں ہے وہ سیدنا محمد کی ذات ہے۔ آج جس پر ایمان لانا ضروری ہے اور جن پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اب اس آیت کریمہ کا ترجمہ دوبارہ سنیے اور دوبارہ لطف اٹھائیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اور اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ضرور بضرور ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا. فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فمن تولی بعد ذلک، پھر اس کے بعد جو عہد سے پھرا سو وہی لوگ نافرمان ہیں. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس عہد سے پھرا وہی لوگ نافرمان ہیں. اب یہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کے بارے میں نہیں. نبی اللہ سے کیے ہوئے عہد سے پھر ہی نہیں سکتا، یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. انبیاء کرام علیہم السلام کی جو عظمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، اس میں اس بات کا امکان ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اللہ سے کیے ہوئے عہد سے پھر جائے. یہ ان کی امتوں کے متعلق ہے. یعنی آپ نے تو عہد کر لیا، اب آپ نے اپنی امتوں سے بھی عہد لینا ہے. سب امتیوں کو آپ نے یہ خبر دے دینی ہے اور ان کو یہ بتا دینا ہے کہ جو عہد سے پھر گیا، جس نے نبی آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو ان پر ایمان نہ لایا، جو ان کی تائید نہیں کرے گا، وہ جتنا مرضی نیک ہو، اپنے پرانے یہودی مذہب پر جتنا مرضی مضبوطی سے کاربند ہو یا عیسائی مذہب پر جتنا مرضی مضبوطی سے کاربند ہو، جب حضور آ گئے اور اس نے حضور پر ایمان نہیں وہ لائے گا تو پھر کیا ہے؟ وہ فاسقون، وہ فاسق ہے، وہ نیکوکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی سب مخلوق نے خوشی اور ناخوشی سے اسی کی اطاعت کی ہے اور اس کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے. اب یہود و نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے انبیاء سے تو عہد لے لیا گیا اور انہوں نے تم سے عہد لے لیا. آج بھی بائبل میں وہ دلائل موجود ہیں، حالانکہ اتنی تبدیلیاں اس میں کر دی گئیں، پورے ابواب اڑا دیے گئے اور بہت ساری ایڈیٹنگ کر دی گئی، اپنے پاس سے بہت کچھ شامل کر دیا گیا. لیکن ہمارے علماء نے آج بھی وہ چیزیں تلاش کر کے ان کے سامنے رکھی ہوئی کہ دیکھو یہاں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ شانوں والا آئے گا تو تم اس پر ایمان لے آنا. آج بھی موجود ہے. اور انجیل برناباس میں تو بڑے زبردست دلائل موجود ہیں، لیکن اس کو چھپا دیا گیا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنے دیا جا رہا، لیکن اس میں دلائل موجود ہیں. مل جاتی ہے وہ بھی انجیل برناباس، لیکن گرجوں میں پڑھی نہیں جاتی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ بات واضح ہو گئی، انبیاء نے عہد لیا اور عہد پھر انہوں نے اپنی اقوام سے لے لیا، اب جو حضور کو چھوڑے گا تو وہ اللہ کے دین کو چھوڑ رہا ہے. اب جو حضور کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت کو تلاش کر رہا ہے تو وہ سرکار کریم علیہ السلام کو ہی نہیں چھوڑا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ رہا ہے. یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہی رب کا پیغام ہے. حضور علیہ السلام جو دین لائے یہی دین حق ہے، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تو اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اور تم انسان ہو کر اللہ کے نافرمان بن رہے ہو، تم اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کے نافرمان بن رہے ہو. کیسے نافرمان بن رہے ہو؟ کہ تم میرے مصطفیٰ کا در چھوڑ رہے ہو، میرے مصطفیٰ کی اتباع چھوڑ رہے ہو.
تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، اور تم اللہ کے فرما بردار نہیں ہو اس لیے کہ تم حضور کے فرما بردار نہیں ہو۔ تو جو حضور کا فرما بردار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نافرمان ہوتا ہے۔ آپ کہیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا آپ ان کو کہہ دیں کہ تم انبیاء پر، سابقہ انبیاء پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کا دیا ہوا عہد چھوڑ کر سیدنا محمد پر ایمان نہیں لا رہے۔ حق یہ ہے کہ جو انبیاء کو مانتا ہے وہ سب نبیوں کو مانتا ہے، تو ہم مسلمان تو سب نبیوں کو مان رہے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ہم تو ان سب کو مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام و آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جس کا مسلمان انکار کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور 100% ایمان رکھتے ہیں۔ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان پر جو کتابیں اتری ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، کتابوں پر ایمان کیا ہے ہمارا؟ یہ نہیں کہ جو بائبل انہوں نے تبدیلیاں کر کے پتہ نہیں کیا کچھ اپنی طرف سے انہوں نے شامل کر دیا، وہ اس کی ہم تصدیق نہیں کر رہے۔ ہم کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا وہ حق تھا، جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا حق تھا، جو داؤد علیہ السلام پر اترا تھا وہ حق تھا، جو انبیاء پر صحائف اترے وہ سب حق تھے جب اترے تھے، جو ان کی صورت تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا وہ سب حق تھا، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بیان ہو گیا، تمام انبیاء پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اب یہاں ایک اور بھی مسئلہ میں عرض کر دوں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے، حضور علیہ السلام کی عظمت ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ تو کہتا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے۔ اللہ تو قرآن میں مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، تو آپ حضور کی فضیلت بیان کر رہے ہو۔ تو فضیلت اور چیز ہے، فرق اور چیز ہے۔ فرق کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لانے کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لے آئے کسی پر ایمان نہیں لائے، ہم سب پر بلا تفریق ایمان رکھتے ہیں، سب نبیوں پر ہمارا بلا تفریق ایمان ہے۔ رہی حضور کی عظمت، اس کو تو اللہ خود بیان فرما رہا ہے۔ 3 پارے کی پہلی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، رفع بعضهم درجات، کئی درجے اللہ نے حضور علیہ السلام کو سارے رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کریم خود بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بھی تاکید ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، من الخاسرین۔ خسارہ کی ڈیفینیشن میں عرض کر چکا ہوں، خسارہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ راس مال برباد ہو گیا، جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی وہی ساری کی ساری ڈوب گئی نا۔ رأس المال جس کا برباد ہو جائے اس کو کہتے ہیں خسارہ۔ اور انسان کا رأس المال کیا ہے؟ انسان کا رأس المال یہ زندگی ہے، یہ جو سانسیں ہم گزار رہے ہیں، ایک ایک لمحہ یہ ہمارا رأس المال ہے۔ فرمایا جس نے حضور کو نہیں مانا، حضور کی اتباع نہیں کی، حضور پر ایمان نہیں لایا، وہ زندگی بھر کتنے ہی رفاہی کام کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، اپنے طور پر اپنی سمجھ کے مطابق نیکیاں کرتا رہا، لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑا ہے تو اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ اللہ اس قوم کو کیوں ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ لوگ پہلے یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہیں اور ان کے پاس دلیلیں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے
کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ جو کفر پر مرے گا اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے بہت بڑی دعا ہے کہ یا اللہ خاتمہ خیر پر ہو، خاتمہ ایمان والا۔ انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا رہا، خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو ساری نیکیاں برباد۔ زندگی میں کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ کمیوں کوتاہیوں سے بچائے، تقوی عطا فرمائے، لیکن خاتمہ ایمان والا ہو گیا تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ستے خیراں، بس اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان والا عطا فرمائے۔ تو فرمایا جس نے کفر پر جو مر گیا اس کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے، سو اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ عذاب میں کمی نہیں ہوگی جو کفر پر مرا، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا کہ جس نے توبہ کر لی، مرنے سے پہلے جس کو توفیق توبہ ہو گئی۔ کوئی مرتد ہو گیا، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، ارتداد سب سے بڑا جرم ہے، مرتد ہو گیا یعنی کفر کی طرف چلا گیا، لیکن پھر توبہ کی توفیق مل گئی، پھر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ ہاں، توبہ کا دروازہ مرتے وقت تک کھلا ہوا ہے۔ تو انسان کا کتنا ہی بڑے سے بڑا جرم کیوں نہ ہو، ارتداد ہی کیوں نہ ہو، کفر ہو، کچھ بھی ہو، اگر توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر انہوں نے زیادہ کفر کیا، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے، ان میں سے اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کو بھر کر سونا بھی فدیہ دے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ساری روئے زمین کے برابر سونا اگر وہ دے قیامت کے دن کہ یا اللہ یہ لے لے مجھے چھوڑ دے، اب قبول نہیں ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا بھی دیں، حالت ایمان میں دیں تو قبول ہے، لیکن جب حالت کفر پر موت آ گئی اب جتنا مرضی دے لو اب قبول نہیں ہے۔ تو بات تو قبولیت کیا نا، تو قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو اور زندگی میں عمل کر لے، آخرت میں تو پھر نہیں ہوگا۔ پھر جب کفار دیکھیں گے قیامت کے دن کہ اب دوزخ ہی ہے تو پھر وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، سورۃ نبا کی آخری آیت ہے۔ وہ حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، جیسے دیگر جانور وہ مٹی ہو گئے، ان کا حساب کتاب اتنا ہی تھا کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مارا تھا، ٹکر ماری تھی، وہ بدلہ دے کر ان سب کو مٹی کر دیا گیا۔ تو کفار کہیں گے یا لیتنی، ہائے کاش ہم مٹی ہو جاتے، لیکن مٹی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آخر میں ارشاد ہے اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت یوسف بن اسبات کہتے ہیں کہ میں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر محدث ہیں، ان کی بارگاہ میں تھا۔ ایک رات مجھے ان کے ہاں ٹھہرنے کا موقع مل گیا تو میں نے دیکھا ساری رات روتے رہے، اور رو رو کر کیا دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے ساری رات روتے رہے، ان کی دعا کا مجھے پتہ نہیں چلا کس بات پر رو رہے ہیں، تو میں نے کہا حضور کیا گناہوں پر رو رہے ہیں، کیا گناہوں پر رو رہے ہیں آپ؟ صبح میں نے پوچھا حضور کیا کوئی گناہ ہوا، کوئی خطا ہو گئی اس پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، گناہوں کا معاملہ اتنا سخت نہیں ہے، وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی وہ معاف فرما دیتا ہے اگر چاہے۔ میں اس پر رو رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو میری موت کفر پر ہو جائے، اس بات پر میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر والا فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قریب تشریف لا رہا ہے۔ بس ایک بات میں عرض کر دوں گا، حضور علیہ السلام کی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے پیغام بھیجا کہ صبح جہاد پر لشکر جا رہا اور آپ نے بھی جانا ہے۔
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صبح جمعہ تھا تو میں نے سوچا کہ میں جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کر پھر جاؤں گا، قافلہ نے تو فجر کے وقت جانا تھا، کہتے میں نے سوچا حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں گا، راستے میں کہاں جمعہ ملے گا اور حضور کے پیچھے جمعہ کی سعادت تو نہیں ملے گی نا، تو میں نے جمعہ پڑھنے کا پروگرام بنایا، اچھی سواری کا انتظام کر لیا تاکہ جمعہ بھی ہو جائے اور تیز سواری کو بھگا کر قافلے کے ساتھ بھی مل جاؤں۔ جمعہ پڑھنے حاضر ہوا، حضور نے پوچھا بھئی آپ نے تو جانا تھا صبح، کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس ابھی روانہ ہو رہا ہوں، میں نے ہی سوچا تھا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں، تو سواری بہت اچھی تیار کی ہے، قافلہ تو سلو جاتا ہے، آہستہ جاتا ہے، تو میں تیز جاؤں گا اور جا کے قافلہ کے ساتھ مل جاؤں گا انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تو اگر ساری روئے زمین کا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس ثواب کو نہیں پا سکتا جس ثواب کو صبح جانے والوں نے پا لیا ہے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس موقع پر یاد رکھنے کے لیے، اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ صبح جانے والوں نے حضور کے حکم کو مانا تھا، حضور کے حکم پر عمل کیا تھا۔ حکم مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ کی بڑی ویلیو ہے، اس سے نیکیوں کا صحیح ریٹ لگتا ہے، صحیح ویلیو ہوتی ہے، اس لیے میلاد مصطفیٰ کا جشن منائیے، خوب اہتمام کیجئے اور اس کو اعزاز سمجھتے ہوئے اس اہتمام کو کیجئے گا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس اہتمام میں اگر حضور کے کسی حکم کی مخالفت ہو گئی تو پھر ثواب نہیں ہوگا، حضور راضی نہیں ہوں گے۔ اس اہتمام میں اگر بدنگاہی ہو، میلاد کی خوشیوں میں اگر ہم میوزک گانے باجوں کی طرف چلے جائیں، رقص و سرود کی طرف چلے جائیں، تو جس سے حضور منع کرنے آئے ہیں، جس سے حضور ناراض ہوتے ہیں، حضور کی خوشی میں وہ کریں گے ہم؟ یہ تو نہیں کریں گے نا۔ حضور کی آمد کی خوشی میں وہی کریں گے جس سے آقا خوش ہوں گے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے جس دین کی خاطر اتنی تکالیف کو برداشت کیا، ہم اسی دین پر عمل کا عزم کریں گے اس میلاد مصطفیٰ پر انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔